اور جب انسان یہ سمجھے گا، فرض کرو کسی اللہ کے بندے کو یہ خبر مل جائے کہ بس بھائی تیرے پاس ایک دن باقی رہ گیا ہے اور کل تیرا انتقال ہونے والا ہے، بتاؤ اس ایک دن کو وہ کیسے گزارے گا؟ اس میں جو کچھ اس کے ذمے دوسروں کے پیسے ہوں گے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرے گا، گناہوں پر مغفرت مانگے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا رجوع کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اگر پتہ چل جائے کل میرا انتقال ہونے والا ہے تو کیا پتہ ہے کہ کل تمہارا نہیں ہوگا، انتقال نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ تم یہ سمجھو جیسے کہ اب مرنے والے ہو، عد نفسک من اہل القبور، قبر والوں میں اپنے آپ کو شمار کرو، اور اس حساب سے سوار کر کے جب اس وقت تم جو حساب کرتے اتنا حساب ہر وقت رکھو اپنے پاس کہ میری آمدنی میں کہاں کہاں سے آئی ہے اور کتنا میرے لیے حلال تھا، کتنا میرے لیے حرام تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ وہ ایک دن جو انسان کو ملا ہے، اگر اس کو آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر اس کا تو کچھ کہنا سننا ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اس کو پتہ چل جائے کل میری انتقال ہونے والا ہے، جماعت چھوڑے گا؟ جماعت کی نماز چھوڑے گا؟ کیا وہ ایسے میں موبائل دیکھ کے وقت گزارے گا؟ موبائل میں ویڈیو دیکھ کے وقت گزارے گا؟ کیا وہ اس وقت میں ہنسی مذاق کرے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو قبر والا سمجھو، ہر وقت تیاری کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز جب پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے کہ آخری نماز پڑھ رہے ہو، اب اس کے بعد مجھے کوئی نماز کا موقع نہیں ملے گا، ایسی پڑھو۔ ایک بزرگ تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا آج ہی انتقال ہونے والا ہے یا کل ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں، وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں، یعنی میں تو پہلے دن سے اپنے آپ کو قبر والا سمجھتا ہوں کہ کل میرا قبر ہو جائے، قبر میں چلا جاؤں گا، لہذا جو میں عمل کر رہا ہوں اب تک وہی سوچ کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہی کروں گا۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، ہمارے لیے یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے، از مصائب جو آئے ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے کسب حلال کی طرف متوجہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ فکر نہیں ہے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے خرچ ہو، کس طرح آ رہے ہیں۔ ایک ایک پیسے کا انسان کو حساب رکھنا چاہیے۔